اسلام میں ووٹ ڈالنے کی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں؟ ووٹ کا اصل حقدار کون ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، الیکشن سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک کامل دین اور مکمل دستور حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام جہاں انفرادی زندگی میں فرد کی اصلاح پر زور دیتا ہے، وہیں اجتماعی زندگی کے زرعی اصول بھی واضح کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات میں جہاں عبادت کی اہمیت ہے، وہیں معاملات و معاشرت اور اخلاقیات کو بھی اولین درجہ حاصل ہے۔ اسلام کا جس طرح اپنا نظام معیشت اور اقتصادی اصول ہیں، اسی طرح اسلام کا اپنا نظام سیاست و حکومت ہے۔ اسلام نظام سیاست کو خلافت اسلامیہ، نظام مصطفیٰ اور اسلامی شرعی نظام کہا جاتا ہے۔ عصر حاضر کے اسلامی جمہوری نظام کو بھی اسی نظم میں پرونے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع قیامت سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دین و دنیا کا معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ناظرین اکرام، ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے۔ اس اسلامی ذمہ داری کو مفاد پرستی، سڑکوں، گلی کوچوں، کھمبوں، ٹرانسفارموں اور آلو پیاز کی بھیڑ نہ چڑھایا جائے۔ ملک پاکستان میں حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انتخابات میں ووٹ استعمال کرتے وقت اس کو خالص دنیاوی معاملہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال دینی فریضہ ہے۔ اگر اہل وطن اس دینی امانت اور اسلامی فریضہ کی ادائیگی میں ہمیشہ کی طرح سستی اور کاہلی برتتے رہے تو نہ ملک کا کوئی طبقہ محفوظ رہے گا اور نہ ہی کوئی مقام۔ اگر ووٹ کا استعمال اسلامی فریضہ کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا رہا تو خدا نہ کرے یہ ملک ہی باقی نہ رہے گا۔ اہل وطن کی یہ روش جو ملک میں چل پڑی ہے، اگر یکسر تبدیل نہیں کی جائے گی تو ملک سے بد امنی، غربت و افلاس، بے روزگاری کا خاتمہ ناممکن ہے۔ جس طرح الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کو صاف شفاف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، تو ساتھ ساتھ امیدواروں کے صاف شفاف ہونے کی ذمہ داری کا احساس بھی پوری تندہی سے ادا کرے۔ الیکشن کمیشن سے زیادہ ذمہ داری عوام ووٹروں کی ہے کہ وہ ووٹ کو امانت اور اسلامی ذمہ داری کے طور پر استعمال کریں۔ اکثر بیشتر کئی دہائیوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ انتخابات کے شروع ہوتے ہی غریب عوام جو مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی ماری ہوئی ہے اور مفاد پرست اشخاص اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے لیڈروں، پارٹیوں اور ان کے دلالوں سے کچھ وصول کرنے کے لیے دوڑیں لگانے لگ جاتے ہیں۔ نوکریوں کے حصول اور آلو پیاز کی فکر میں بے حسی، مفاد پرستی اور ضمیر کی کمزوری بلکہ ضمیر فروشی کا ثبوت دیتے ہوئے اور ملک کی بقا کو داؤ پر لگاتے ہوئے اپنی عزت نفس اور اپنے بڑوں کی ناموس کو پس پشت ڈال کر یہ سوداگر چھوٹے بڑے بیپاریوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگ جاتے ہیں۔ الیکشن کی اصل روح اور اصل مقصد کسی کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ ہر ایک امیدوار نے بھی اور ووٹروں نے بھی اپنے مفاد کو سب کچھ سمجھا ہوتا ہے اور ان کے مد نظر چل کی خیر کل کی خیر ہوتی ہے۔ ووٹ استعمال کرنے کا مقصد ایسے باکردار لوگوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے جو ملک کے خیر خواہ ہوں، ملکی مفاد، ملکی بقا اور استحکام کا درد رکھنے والے ہوں اور نفاذ شریعت اور ان کی اولین ترجیح ہو، نہ کہ ایسے آدمی کو منتخب کریں کہ جن کا نظریہ اور مشن صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنا ہو۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ امیدوار خدا و رسول اور ان کے آقا دین کا باغی اور منکر بھی نہ ہو۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ ووٹ دینے کی از روح قرآن و حدیث میں چند حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت شہادت کی ہے کہ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور دیانت اور امانت بھی۔ اس اعتبار سے غیر مستحق امیدوار کو ووٹ دینا جھوٹی گواہی ہے جو کہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری حیثیت، ناظرین اکرام، دوسری حیثیت ووٹ کی شفاعت یعنی سفارش کی ہے کہ ووٹر اس کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے۔ ووٹ کی ایک تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی ذاتی
حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا اور اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا تو پھر بھی معاملہ ہاں کا تھا، مگر یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جس میں اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کے گردن پر رہا۔ بہرحال ناظرین، یہ کہ ووٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے: ایک شہادت، دوسرا سفارش، تیسرا حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک، صالح، قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ لہٰذا ناظرین اکرام، اس طرح کے لوگوں کو جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اس شخص کو ووٹ دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کسی نیک، صالح اور دیندار شخص کو ووٹ دیا جائے۔ اگر کوئی امیدوار مکمل طور پر دیندار نہ ہو تو ایسے شخص کو ووٹ دیا جائے جو بنسبت دوسروں کے نیک اور دیندار ہو، اور اگر کوئی بھی اس قسم کا امیدوار نہ ملے، یعنی اس حلقہ کے سارے امیدوار فاسق ہوں، تو اس صورت میں ووٹ نہ دینے کی اجازت ہے۔ شرعی اعتبار سے ووٹ دینا دراصل اس بات کی شہادت دینا ہوتا ہے کہ جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کی نمائندگی کے لیے اہل ہے اور اس کے اندر تمام صفات و اہلیت کی تمام شرائط لازمی موجود ہیں۔ نیز ووٹ دینا ایک شرعی ایمانداری، ذمہ داری کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ ووٹ دینے والا ووٹ دے کر قومی امانت کے بارے میں امانت کو منتخب نمائندے کے سپرد کرتا ہے۔ تیسرے، اس میں وکالت بھی ہوتی ہے کہ ووٹ دینے والا شخص نمائندہ کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا اس کے گناہ و ثواب میں ووٹ دینے والا بھی شریک ہوگا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک ضروری بات نوٹ کر لیں اور بلکہ اسے سب کو بتا بھی دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ووٹ کو پیسوں کے معاوضے میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے اور چند ٹکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے۔ ناظرین، الیکشن سے پہلے اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی ضرور شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو کہ انہوں نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے، تاکہ وہ کسی بھی غلط انسان کو ووٹ نہ ڈال سکیں۔ اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کسی اچھے انسان کو چنیں جو ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔